بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ العزیز 13ویں تراویح ادا کی جائے گی، اور اس 13ویں تراویح میں پارہ نمبر 15 اور مکمل اور 16ویں کا پہلا پاؤ تلاوت کیا جائے گا۔ اس طرح آج نماز تراویح میں نصف قرآن کریم مکمل ہو جائے گا، پہلا نصف مکمل ہو جائے گا اور دوسرا نصف شروع ہو جائے گا۔ اس سوا پارے میں اللہ رب العزت نے جو مضامین ارشاد فرمائے ہیں ان میں سے ایک تو قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، کہ یہ قرآن کریم انسانیت کو وہ راستہ سکھاتا ہے اور دکھاتا ہے اور اس راستے کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ بالکل سیدھا ہے۔ اور پھر اس سیدھے راستے پر جو لوگ چلتے ہیں تو یبشر المؤمنین، تو اللہ پاک ایسے ایمان والوں کو خوشخبری سناتے ہیں جو نیک اعمال بھی کرتے ہیں کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور وہ لوگ جو اس پر نہیں چلتے تو ان کے بارے میں فرمایا کہ اعتدنا لهم عذابا علیما، کہ ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ گویا جو سیدھا ترین راستہ ہمارے سامنے ہے ہم نے اسی کو اختیار کرنا ہے، اور اسی کو اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کا فضل ہم پر نازل ہوگا، اور وہ سیدھا ترین جو راستہ ہے وہ قرآن کریم انسانیت کے سامنے بیان کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بہت سارے احکامات اس سپارے میں بھی اور اس صورت میں بھی بیان کیے ہیں۔ ان احکامات میں سے ایک تو والدین کے بارے میں ہے کہ ان کے ساتھ نیکی کا اور بھلائی کا اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، خیر و خوبی کا معاملہ کرو، اور یہاں تک ان کے بارے میں فرمایا کہ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے ایسے جھکے رہو جیسے ایک غلام اپنے آقا کے سامنے جھکا رہتا ہے۔ اپنے آپ کو ان کے سامنے جھکا کے رکھو، عاجزی انکساری کے ساتھ ان کے سامنے پیش آؤ، اور کوئی ایسا جملہ نہیں کہنا جو ان کو ناگوار گزرے، اور کوئی ایسا لہجہ اختیار نہیں کرنا جو یوں لگے کہ جیسے ان کو جھڑکا جا رہا ہے یا ان کو خاموش کروایا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ان سب چیزوں سے منع فرمایا۔ اس کے ساتھ ساتھ فضول خرچی سے منع فرمایا کہ فضول خرچ شیطان کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے تو فضول خرچ بھی اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی پھر تلقین یہ بھی فرمائی کہ وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، کہ نہ تو اپنے معاشی معاملات میں نہ تو بہت ہی زیادہ ہاتھ کو کھلا چھوڑو، اور نہ ہی بالکل ہاتھ بند کر کے رکھو، بلکہ آگے آتا ہے وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرو۔ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کیا جائے، اور جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں خرچ بالکل نہ کیا جائے، کیونکہ قیامت کے روز اپنے جو اخراجات ہیں، آمدنی بھی اور اخراجات بھی، ان کے بارے میں ہم نے اللہ رب العزت کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ لہذا اپنی آمدن اور اپنے اخراجات اس حوالے سے اعتدال کا راستہ اختیار کیا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ انسانی جان کی حرمت بیان کی کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ جس جان کو اللہ نے محترم بنایا ہے اس جان کو قتل نہ کرو، اس جان کو قتل نہ کرو، اس لیے کہ انسانی قتل جو ہے وہ بہت ہی بڑا جرم ہے اور بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے زمین میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلنے کی تلقین فرمائی ہے کہ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْض، تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے، وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اور پہاڑوں کی
بلندیوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے. جو تمہارا قد ہے بس اسی حساب سے تم رہو گے. نماز کی اہمیت بیان فرمائی. نماز کی اہمیت، اور نماز کی اہمیت کیا بیان فرمائی کہ نماز قائم کریں سورج کے ڈھلنے سے رات کے چھانے تک، اور فجر کی نماز خصوصاً اس کا فرمایا اہتمام کرو. اور بے شک جو فجر کی نماز ہے وہ تو فرشتوں کی حاضری کا وقت ہے. ساتھ ہی تلقین فرمائی وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ، رات میں تہجد کا بھی اہتمام کرو. اب دیکھیے کہ نماز قائم کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہاں 15ویں پارے میں اور اس کے 9ویں رکوع میں کیا انعام ارشاد فرمایا ہے وہ قابل غور ہے. وہ کیا ہے؟ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ. جب نماز قائم کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت ملی. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ جیسے اس وقت کے گھٹن زدہ ماحول سے نکلے اور مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے گئے. اور مدینہ منورہ کی طرف جانا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیاوی اعتبار سے عروج اور بلندی کا قدم تھا. گویا آپ نے کامیابی، دنیاوی اعتبار سے کامیابی اور غلبہ اور عروج اور بلندی کے راستے پہ قدم رکھ دیا. پھر اگلی ہی آیت میں فرمایا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ. یہ منظر ہے جب خانہ کعبہ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فاتحانہ طور پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے. تو یہ سرزمین عرب اور سرزمین مکہ مکرمہ میں عروج کی انتہا تھی. یہ عروج کی انتہا تھی. پہلا قدم ہجرت کی صورت میں کہ آپ نے عروج کی طرف قدم رکھ دیا، اور سرزمین مکہ اور سرزمین عرب میں فتح مکہ جو تھا وہ اس عروج کی انتہا تھی. عروج کی ابتدا اور عروج کی انتہا، اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ نماز کا قائم کرنا. فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کیجیے. تو نماز جو ہے وہ اخروی اعتبار سے بھی، حشر کے اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کے عروج اور انسان کی ترقی کی ضامن ہے، اور یہی راستہ انسان کو ترقی کی طرف لے کے جاتا ہے. اس 15ویں پارے میں سورہ الکہف بھی شروع ہوتی ہے، اور کہف اصل میں غار کو کہتے ہیں. پہاڑ میں جو غار ہوتے ہیں اس کو کہف کہا جاتا ہے. کچھ لوگوں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں آیا ہے، اور ان لوگوں کو اصحاب کہف کہا گیا. ان اصحاب الکہف والرقیم. یہ جو اصحاب کہف تھے یہ کچھ لوگ تھے جو ایک ایسے معاشرے میں تھے کہ جو باطل پرست معاشرہ تھا، مشرک معاشرہ تھا، ظالم معاشرہ تھا. اس ظالم معاشرے میں، اس مشرک معاشرے میں اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کو ایمان کی توفیق نصیب فرمائی. ایمان کی توفیق نصیب فرمائی. انہم فتیۃ آمنوا بربہم. جب ان کو ایمان کی توفیق نصیب ہوئی تو وہ قانونی اعتبار سے، وہاں کے معاشرے کے اعتبار سے، اصول اور وہاں کے آئین کے اعتبار سے یہ اس مملکت کے باغی قرار پائے کہ انہوں نے مملکت کا مذہب چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کر لیا ہے. تو پوری ریاست ان کے خلاف ہو گئی. یہ غالب امکان یہ ہے کہ 7 نوجوان تھے. غالب امکان یہ ہے. بہرحال قرآن کریم نے چند نوجوان کہا ہے، چند نوجوان تھے. اب انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہمارا ایمان یہاں پر خطرے میں ہے تو ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، ایمان کو بچانا ہے. ایمان کو بچانا ہے تو ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے فی الوقت یہ راستہ اختیار کیا کہ اپنے اس علاقے سے، اپنے اس ملک سے، اپنی اس سوسائٹی سے، گھر بار سے، اس سے نکلے اور ایک غار میں جا کر پناہ گزین ہو گئے، چھپ کے وہاں پر. جب وہاں گئے ہیں تو ابتدائی طور پر تو تھکاوٹ ہے، چلو تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں. یہ لیٹے ہیں تو اللہ رب العزت نے ان کو سلا دیا. وہ تو یہ سوچ کر لیٹے تھے چلو تھوڑی دیر، کوئی آدھا پونا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹے آرام کر لیتے ہیں، سو جاتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، اللہ نے سال ہا سال کے لیے ان کو سلا دیا.
پورا معاشرہ ان کے پیچھے ہے، پوری سوسائٹی اور اس معاشرے کی اور اس حکومت کے جتنے ادارے ہیں ان کے پیچھے ہیں کہ پکڑو ان کو، یہ باغی ہیں اس سرزمین کے اور اس ملک کے اور اس آئین کے، تو ان کو چھوڑنا نہیں ہے۔ وہ باغی نہیں تھے، وہ تو اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان لانے والے تھے، ایمان لا چکے تھے۔ اب یہاں معاشرہ، ملک، سوسائٹی سب ان کے پیچھے، اور اللہ رب العزت ان کے مددگار، کیونکہ وہ اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سلا دیا، بڑی حفاظت کے ساتھ سلا دیا، اور اس طرح سلایا کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ان کی کروٹیں بھی اللہ تعالیٰ بدلواتے رہے، 1 سال، 2، 3، 4، 10، 50، 100، 150، 200، 300۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 309 سال تک، جی ہاں 309 سال تک وہ اس غار میں سوئے رہے، فوت نہیں ہوئے، سوئے رہے، زندگی ان میں موجود تھی، کروٹیں بدلتے رہے وہ۔ اب یہاں اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ دیکھیے، جب بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ کے لیے کوئی قدم اٹھاتا ہے، اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو کیا صلہ دیتے ہیں۔ 309 سال تک یہ لوگ سوئے رہے غار کے اندر، باہر حکومتیں بدلیں، وقت بدلے، مذہب بدلے، 3 صدیاں کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ جو ان کا مخالف طبقہ تھا، ان کے مخالف مذہب کے لوگ تھے، آہستہ 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 وہ ختم ہو گئے، ان کی حکومتیں ختم ہو گئیں، ان کی نسلیں ختم ہو گئیں، اور اس کے بعد پھر جو ان کے ہم مذہب لوگ تھے وہ وہاں پر برسر اقتدار آ گئے، اور وہ ملک ان کے ہم مذہب لوگوں کا ملک بن گیا، اور وہ غار میں سوئے ہوئے۔ 309 سال کے بعد اٹھے تو اٹھ کر کہنے لگے کہ کافی سو لیا ہے ہم نے، اور لگتا ہے کہ شاید لبثنا یوما او بعض یوم، شاید پورا دن ہی گزر گیا ہے، حالانکہ 309 سال گزر چکے ہیں۔ تو وہ کہہ رہے ہیں لگتا ہے شاید 1 دن گزر گیا ہے یا آدھا دن گزر گیا ہے۔ تو ان کا لباس ویسا ہی، ان کی شکلیں ویسی ہی، ان کا پورا وجود جوں کا توں جس طرح 309 سال پہلے سوئے تھے۔ اس کے بعد وہ لوگ باہر نکلے ہیں ڈرتے ڈرتے، یہ سوچ کر کہ باہر تو وہی حکومت ہے جو ہمیں پکڑنے کے لیے، کل ہمیں پکڑنے کے لیے ہمارے پیچھے لگے ہوئے تھے، تو باہر وہی ہیں۔ تو ڈرتے ڈرتے جب وہ ان میں سے ایک شخص باہر نکلا تو اس نے تو بہت ہی عجیب و غریب منظر دیکھا باہر کا، تو دنیا ہی بدل گئی ہے، نقشے ہی بدل گئے ہیں، اور جگہ ہی بدل گئی ہیں، سب کچھ۔ وہ بالآخر وہ شخص پکڑا گیا تو دریافت ہوئی ہے تو وہ لوگ تھے۔ تو اصل جو بات ہے وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت نے جن لوگوں نے اللہ پر ایمان کا اظہار کیا اور ایمان کے لیے، اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے قربانی دی، اللہ رب العزت نے ان کی اس طرح حفاظت فرمائی۔ محیر العقول، اور جو دنیا کا عام دستور ہے اس دستور سے ہٹ کر اللہ رب العزت نے ان کی مدد فرمائی اور ان کو دشمنوں سے محفوظ رکھا، اور انسانیت کے لیے اللہ رب العزت نے ان کو ایک مثال بنایا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بھی عمل کی راہ